حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر پیر ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ بھگار شریف و ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اور خطیب فیصل مسجد اسلام آباد، سامعین محترم ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے قائد کا استقبال فرمائیے، اپنے پیر کا استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ بھگار شریف، دربار عالیہ دیوان حضوری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میزبان گرامی مرتبت حضرت پیر سید دلدار علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر مجلس مولانا احمد نثار بیگ صاحب، علماء کرام، انتہائی قابل احترام سامعین کرام، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون کرم ہوں حضرت پیر صاحب کا کہ انہوں نے حسب سابق شفقت فرمائی اور آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے شرکت کا موقع فراہم کیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے نوع انسانی کو پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا سامان بھی اسے عطا فرمایا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری اور پھر صحف آسمانی کا نزول اسی مقصد کے لیے تھا کہ نوع انسانی مخلوق خدا اپنے لیے خود کوئی راہ عمل تجویز نہ کرے، بلکہ جس خالق نے اسے پیدا فرمایا ہے، جس نے اسے وجود بخشا ہے، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے لیے راستے کا تعین کرے، زندگی کا لائحہ عمل عطا فرمائے۔ ذہن انسانی جو ارتقاء کی منزلیں طے کرتا رہا، اللہ رب العالمین اسی مناسبت سے اس کی ہدایت کا سامان بھی فراہم کرتا رہا ہے، اور ہر امت کو ایک آئین دیا گیا ہے، ہر امت کو ایک نظام دیا گیا ہے، ہر امت کو ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے، ہر امت کو ایک رول ماڈل دیا گیا ہے۔ لیکن حضرات محترم، یہ مشیت ازدی تھی کہ ہر امت کو جو لائحہ عمل دیا گیا وہ ایک محدود وقت کے لیے تھا، محدود زمانے کے لیے تھا، اور اپنے تمام تر علو مرتبت کے باوجود تمام پیغمبران اعظام میں سے کسی کو مکمل نمونہ ہدایت قرار نہیں دیا ہے۔ یہ مشیت ازدی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ سارے چنے ہوئے پیغمبران اعظام ہیں، لیکن مکمل رول ماڈل کسی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں رب العالمین نے نہیں ارشاد فرمایا ہے، اور کسی آئین کو، کسی نظام کو مکمل نظام قرار نہیں دیا ہے۔
جب ذہن انسانی ارتقاء کی منزلوں کو طے کرتا ہوا اپنی عروج کی حدوں کو پہنچ گیا تو اس وقت اللہ جل وعلا نے اس کامل رول ماڈل کو بھیجا ہے سبحان اللہ، جو زندگی کی تمام جہتوں کا احاطہ کرتا ہے، جو زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک غیر مسلم نے تنزل کہا تھا کہ یہ آپ کا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے کہ جو آپ کو طہارت کے مسائل بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اس کے مقام اور مرتبے سے بہت چھوٹی بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے آہنگ کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں میرے پیغمبر کی یہی شان ہے کہ وہ مسائل طہارت سے لے کر امور جہاں بانی تک ہمیں سب کچھ سکھاتا اور سمجھاتا۔ زندگی کا کوئی پہلو ہو، وہ معاشرت سے متعلق ہو، وہ سیاست سے متعلق ہو، وہ تہذیب و تمدن سے متعلق ہو، سبحان اللہ، زندگی کا ہر وہ گوشہ جہاں انسان کو رہبری اور رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد کامل بنا کر مبعوث کیا گیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انکا لتہدی الی صراط مستقیم، میرے محبوب میں نے آپ کو ہادی صراط مستقیم بنا کر مبعوث کیا ہے، اور وہ ہادی کامل ہو نہیں سکتا جو ہر احتیاج مقصودہ میں ہماری رہبری اور رہنمائی کا سامان فراہم نہ کرتا ہو۔ میں بات کو زیادہ طوالت نہیں دے سکتا، وقت محدود ہے۔ آپ سارے صاحبان علم و فضل ہیں اور سٹیج پر علماء کی ایک کہکشاں آباد ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا تمام نظاموں کو آزما چکی ہے۔ آج کی دنیا معلوم تمام نظاموں کو آزما چکی ہے، اور ان نظاموں کو آزمانے کے بعد ان کے نتائج اور عواقب سے بھی آج دنیا پوری طرح واقف و آگاہ ہے۔ حضرات محترم، لوگ زبان دراز کر کے یہ کہتے ہیں کہ جس نظام کی تم بات کرتے ہو، جس آئین کی تم بات کرتے ہو، جس قرآن کی تم بات کرتے ہو، جس رول ماڈل کی تم بات کرتے ہو، یہ تو آج سے 1500 سال پہلے تہذیب و تمدن سے ناآشنا عربوں کے لیے تھا، ان بدووں کے لیے تھا، ان صحرا میں بسنے والوں کے لیے تھا جو ناخواندہ لوگ تھے، جو ذہنی طور پر اس قدر بلند و بالا نہیں تھے۔ لیکن حضرات محترم، یہ انتہائی علمی محفل ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور علماء سے اس کی توثیق چاہتا ہوں کہ وہ برائیاں، وہ اخلاقی زوال جو بعثت مبارکہ سے پہلے عرب میں تھا، کیا آج دنیا کی حالت اس سے کہیں زیادہ بدتر نہیں ہو چکی ہے؟ اس وقت پانی پلانے کی تقدیم و تاخیر پر لڑائیوں کا سلسلہ ہوتا تھا، کیا آج گرم پانی کے چشموں تک پہنچنے کے لیے انسان کے خون کے ساتھ کھیلا نہیں جا رہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کی بات کرتے ہوئے جب انسان منڈیوں میں بکا کرتا تھا،
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو ایک فرد بکا کرتا تھا، آج تو پوری پوری قوموں کے سودے ہو رہے، آج تو پوری پوری قوموں کو خریدا اور فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو ایک گھر پہ ڈاکہ پڑتا تھا، اس وقت تو ایک مسافر پر ڈاکہ پڑتا تھا، لیکن میرے انتہائی قابل احترام سامعین کرام،